اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. مولانا عبدالرحمان آج پھر ترجمہ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا, ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. مٹی برابر کر دی گئی. اللہ اکبر. بھائی اس کے کان کے قبر کے ساتھ کان منہ نہیں لگا لیتے, یہ نہیں کہتے پوچھتے بھائی کب آؤ گے, کتنے دنوں بعد, جمعہ رات کو, ہفتے والی رات کو, اتوار والی رات کو, کب چکر لگاؤ گے. کیونکہ کبھی کو پوچھتا ہے کہ بوڑھے ہوئے لوگوں کی طرح نا ادھر کو منہ کر کے چل دیتے. اللہ اکبر. کسی نے کیا نقشہ کھینچا ہے, مٹی میں دبا کے چل دیے, دعا نہ سلام, پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ابھی جب بہت اچھا بنا تھا, اب کیا ہو گیا ہے, ہونا کیا گئے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. اللہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. صدیق بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے گئے, صدیقہ کائنات روئے جا رہی ہیں اور اشعار بھی پڑھتے جا رہی ہے. کہتی ہے وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ایک ایسا پیارا سونا چہرہ ہے جس کو دیکھے آسمانوں سے بادل برسنے لگ جاتے ہیں. صدیق کہتے ہیں بیٹی میری تکلیف سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا, یہ چہرہ جناب محمد الرسول اللہ کا, کہ جسے دیکھ کر آسمان کے بادل برسنے لگ جاتے ہیں. یہ تو چہرہ سونے محبوب کا. بیٹی کیا اس کر کے رو رہی ہو, آیا اس کر کے رو رہی ہو کہ تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار میں مال اپنے گھر جمع کر لیا, بیت المال اپنے ذاتی مصرف میں لے آئے, بلڈنگیں بنا لی اور جناب جائیدادیں پراپرٹیاں خرید کر لی. نانا بابا یہ تو بات نہیں ہے. اور بیٹی آیا اس کر کے رو رہی ہو کہ تیرے بابے نے, تیرے ابو نے اپنے دور اقتدار میں غلاموں سے, یتیموں سے چنگا اچھا سلوک نہیں کیا, ان کو حق نہیں دروائے. نانا بابا یہ تو بات نہیں ہے. اور پھر بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. صدیقہ کہتی ہیں بابا میں رو تو اس کر کے رہی ہوں, آج خلیفۃ المسلمین جہانوں سے کوچ فرما رہے ہیں, گھر کے اندر نہ ہی نیا کفن موجود ہے, نہ ہی نئے کفن کے لیے پیسے موجود ہیں. یہ تھی صدیق کی زندگی. میں اور آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے قلعے شروع کر دیتے ہیں. صدیق دنیا سے جا رہے ہیں, حاکم وقت ہیں, خلیفہ تم بلا فضل ہیں, خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. گھر کے اندر نہ ہی نیا کفن ہے, نہ ہی نئے کفن کے لیے کوئی درم و دینار موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹی آپ کو کس نے بتلایا گئے کہ ادھر نئے کفنوں کے ساتھ بات بنتی ہے. کفن پرانا کیوں نہ ہو, عمل اچھے ہونے چاہیے. تو کیا اللہ قبر میں جنت کی پوشاکوں کے کفن پہنچا دے گا؟ اگر عمل اچھے ہوئے تو جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچا دے گا, جنت کے نور سے قبر کے اندھیرے کو روشن کیا جائے گا. اللہ اکبر. بیٹی اس میں رونے کی کون سی وجہ ہے؟ یہ دو دھلی ہوئی پرانی چادریں, ان میں مجھے دفن کر دینا, کفن مجھے ان کا دے دینا.
اگر کوئی نیا کپڑا میسر آئے کسی یتیم مسکین کو دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ فوت ہونے والے بندے کی نسبت زندہ بندہ کپڑے کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتے. صدیق عمر جلالی طبیعت والے انسان ہیں, ان کو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر فرماتے جب عمر پر بار خلافت پڑ جائے گا عمر کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہوا بھی ایسے ہی. الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے ایام میں دمشق کے دورے پہ جاتے ہیں. مہینہ بھر کھلی کچہریاں لگاتے ہیں, لوگوں کی شکایات سنتے گئے, اور ادھر مہینے کے بعد واپسی مدینے والا رہے ہیں. جنگلی علاقے میں ایک خیمہ نظر آیا. حضرت عمر اجازت لے کر اس خیمے کے اندر داخل ہوئے. دیکھا ایک آنکھوں سے متیلی بڑھیا اماں بیٹھی ہوئی ہے. بڑھیا اماں. حضرت عمر کہتے اماں جی امیر المومنین کا کوئی عطا پتہ ہو تو بتلاؤ. کہتی ہے میں زیادہ تو نہیں جانتی. ان دنوں امیر المومنین دمشق کے دورے میں تشریف لائے ہوئے تھے. مہینہ بھر کھلی کچہریاں لگاتے رہے ہیں, لوگوں کی شکایات گورنروں کے بارے میں سنتے رہے ہیں. آج کہیں مدینے کی طرف سفر پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. وہ عالم الغیب تو ہے نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نبی ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مگر ان کی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے. نہ کوئی موبائل کا دور ہے, نہ کوئی اس وقت جناب ٹیلی فون کا دور, نہ ایسا اخبار کا ریڈیو کا کوئی سسٹم ٹی وی کا. اللہ اکبر اللہ. اس دور میں ایک جنگلی علاقے میں آنکھوں سے نبینی بڑھیا بوڑھی اماں اللہ ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی. اس کو اطلاع ہے, اس کی سی آئی ڈی ہے, اس کو علم ہے کہ آج خلیفہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی پتا کہ یہی امیر المومنین میری کٹیا میں آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ساتھ ہی کہتی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر کا, بھوک سے تڑپتی رہتی ہوں, ایک دانہ غلے کا میرے تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کھانپ گئے, پکے سے ہو کے کہتے اماں امیر المومنین عمر کو اپنی بھوک کی اطلاع دی ہے, اپنی بھوک کی خبر دی ہے. ماں کہتی ہے جو خلیفہ میری بھوک کی خبر نہیں رکھ سکتا اسے خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے. عمر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی وقت بوڑھی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ماں میں ہی تیرا مجرم عمر ہوں, ملزم لگی مجرم عمر ہوں, اللہ کے لیے معاف فرما دینا. ماں خاموش ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ماں پورا سال بعد میں مکمل ہوا کرے گا, ماں کا سال کا راشن 2-3 مہینے پہلے گھر پہنچ جایا کرے گا, کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. ماں خاموش ہے. حضرت عمر جلدی سے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, قدم پکڑ کے کہتے اماں اماں اللہ کی عدالت میں تیرے اس کویسچن کا عمر سے جواب نہیں دیا جائے گا, نہیں دے سکوں گا جواب. اماں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں, کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گا, ہر وقت غلام بن کے رہوں گا. اماں مجھے معاف فرما دیجئے. ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو کے کہتی ہے جاؤ تجھے معاف کر دیا گئے. ساتھ ہی کہتی ہاں ایسے بندے کو امیر المومنین ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. کیسے یہ تھے آخرت کی تیاری جن کی تھی. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت
کے بعد قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں قطار ہوئے جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا امیر عثمان جی الصراط کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، حشر نشر کے تذکرے، جہنم قدم کی سختیوں کے تذکرے اور جہنم کی ہولناک وادیوں کے تذکرے. اس وقت اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہو. حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے ہیں جی قبر اللہ کے نبی سے میں نے آپ سنا ہے، حضور فرما رہے تھے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر گئے. اگر بندہ پہلی چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا گیا اگلی منزلیں تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کاروبار سے مزدوری سے آتے، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنے بستر پہ آرام کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو مصلی کے سپرد کر دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روتے، بہت زیادہ روتے. حضرت علی بھی اتنا زیادہ روتے، ایسے روتے حضرت علی پوری رات ایسے گزار دیتے جیسے بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوتا گئے. حضرت فاطمہ سے یاد آیا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام بھی فاطمہ بنت عبد الملک، بہت بڑے حکمران کی بیٹی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں کہتی ہیں بڑے لوگ حج کرنے والے، صدقے دینے والے اور عمرے کرنے والے دیکھے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے بہت لوگ دیکھنے میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ کو ہی نہیں دیکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس دور دراز سے سفر کرتی ہوئی ایک عورت اپنی یتیم بچیوں کا وظیفہ لگوانے کے لیے آتی ہے. وہ دمشق میں آ کر، شہر میں آ کر پوچھتی ہے امیر المومنین کو ملنے کے لیے کیا کوئی انہوں نے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں، باڈی گارڈ ہیں، وہ گن مین ہیں، ان کے کیا جناب ان کو ملنے کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ماں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پہلے تو شکایت سرے سے آتی ہی نہیں، سرے سے نہیں آتی. اگر کوئی ایک کا دو کا شکایات آئیں اجازت لے کے ان کے گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے. ان کے کوئی دفاتر نہیں، لمبے چوڑے نظام نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ عورت اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوئی، دیکھا فاطمہ بنت عبد الملک وہ روٹیاں پکا رہی ہے. اللہ اکبر. خود ایک بہت بڑے حکمران کی جناب بیٹی ہے، ایک بہت بڑے خلیفے کی وہ بیوی ہے، روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکا رہی ہے. اور جناب ادھر قریب جا کے وہ عورت بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے حضرت عمر کے گھر کے وہ ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف، وہ دراریں پڑی ہوئی ان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف، اوپر جناب ایسے جناب گھاس پھوس ڈالا ہوا اور لکڑی کے درختوں کے پتے اوپر ڈالے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایسے گھر کی پوشیدہ حالت، اس حالت کو دیکھ کر اس مائی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور رو کے کہتی ہے میں جس گھر کی بدولت اپنے گھر کی ویرانی ختم کروانے آئی تھی وہ تو خود ویران ہوا پڑا. اللہ اکبر. فاطمہ کہتی ہیں بی بی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، یہ گھر آپ جیسے لوگوں کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ویران ہوا پڑا. اب یہ تھے جنہوں نے آخرت کی تیاری کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے 11 درم تک کا وراثت چھوڑی. وہ ایسا دور کہ جس کے دور میں شیر اور بکری نے ایک ہاتھ سے پانی پیا. اب اتنا امن کا دور. وہ خلیفہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. کسی درندے کو، کسی جانور پہ یعنی شب خون مارنے کی، دسترازی کرنے کی جرأت نہیں تھی. ان کو پتا تھا، درندوں کو بھی پتا تھا کہ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ انصاف پسند حکمران. دو مسافر رستے میں جا رہے تھے. دیکھا دمشق کے قریب ایک جنگل سے گزر رہے ہیں. ایک بکریوں کا چرواہا
बकरियों का चारने वाला जनाब वो अपने जड़ को चराता फिर रहा है, देखा शेर और बकरी एक, जब भेड़ और भेड़िया एक ही जगह पे चुगते फिरते खाते फिर रहे हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा मंजर कभी नहीं देखा, बकरियों के सिवाय क्या क्या मंजर। उसने कहा ये मंजर, अल्लाह अकबर। कहते हैं आपको पता नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत, तो वो इंसाफ पसंद अल्लाह से डरने वाला हुक्मरान है कि जिससे को जरूरत नहीं है कि मेरी किसी बकरी पे दस्तराजी करे, उसको तीर फाड़ कर खाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो चले गए मुसाफिर, महीना 2 महीने बाद मेरे में सफर होते थे वो मुसाफिर, जब वापस आ रहे हैं ना, देखा तो उसी जंगल के करीब एक भेड़िया एक बकरी को चीर फाड़ के खा रहा है। जिसने देखा ना उन 2 मुसाफिरों में से वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ वाला कहता क्या हो गया? कहता है यूं मालूम होता है जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज आज बहुत हो। वो कहते हैं आपको किसने बतलाया? मैं भी तो आपके साथ हूं। वो कहते हैं इस भेड़िए का अमल बता रहा है, इस भेड़िए का अमल ये बतला रहा है। और आगे जाते हैं, दिमिश्क के करीब से जब गुजरे, लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। पूछते हैं कहां जा रहे हो? कहते हैं आपको नहीं पता आज उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह से दुनिया से कूच फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो, उसके जनाजे के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। ये थे जिनकी आखिरत बेहतर, ये लोग थे अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह ने जिनको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाई। ऐसे नहीं कहा कुरान ने कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। बंदे तुझे दुनिया के लालच में उसके ज्यादा होने के जनाब लालच और तमा ने तुझे बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। अल्लाह हर वक्त इंसान 99 के चक्कर में पड़ा हुआ, कब 100 पूरा हो, 100 दिरहम पूरा हो गया जनाब 99, अगर 99 100 दिरहम पे हुआ तो कब 1000 हाँ जी पूरा हो, कब 1000 हो गया हाँ जी 99,000 हाँ जी कब जनाब हाँ जी करोड़ बड़ा नोट पूरा हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। बस ऐसे चक्कर में अल्लाह कहता बंदे अल्हाकुमुत तकासुर, बंदे दुनिया के लालच ने इसके ज्यादा होने के तमाने तुझे बर्बाद कर दिया। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के कब्रों को देख लिया। कब्रों को देखने का मतलब क्या है? कब्रों में चला गया जाके, बस बहुत हो के कब्रों में गया, ये नहीं कि देखकर वापस आ गया, कब्रों को देख लिया। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अगर बंदे के पास 2 जंगल सोने के भरे हुए हों फिर भी तीसरे की ख्वाहिश करेगा, उसका पेट या तो कब्र की मट्टी भरेगी या फिर जहन्नम की आग उसके पेट को भरेगी, ऐसे नहीं बढ़ सकता। हाफिज अब्दुल सलाम खुटवी रहमहुल्लाह ताला कितने प्यारे खतीब हैं, इतने प्यारे आलिम दीन हैं। एक खिताब में फरमा रहे थे हाफिज अब्दुल सलाम खुटवी हफिज़हुल्लाह ताला, वो कह रहे थे कि उस वक्त तक तकवा हासिल नहीं हो सकता जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल ना करे। ब्रेक नहीं तो फिर एक्सीडेंट है, तो जी ब्रेक इस गाड़ी की ब्रेक नहीं फिर हादसा ही है। हाँ ये दुनिया की गाड़ी चल रही है, क्यों जी इसमें ब्रेक होनी चाहिए तो फिर तकवा होगा, नसीब होगा, फिर तकवे वालों को जन्नत मिलेगी। आखिरत किनकी बनेगी? तकवे वालों को। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवे का मफहूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को समझाया। आपने फरमाया जंगल झाड़ियों कांटेदार झाड़ियों से कैसे गुजरते हो? कहते अल्लाह के नबी जी बच बचा के ऐसे नीचे होके कहीं से कपड़ों को गूंज कर कपड़ों को इकट्ठा करके ऐसे आपने फरमाया यही तकवे का मफहूम है। दुनिया से ऐसे गुजरा जाए, ऐसे जिंदगी गुजारी जाए। जब तकवा नसीब हो जाएगा तो फिर अल्लाह अकबर। रब का कुरान गवाही देता है ये आखिरत बड़ी बड़ी है। आखिरत की तैयारी फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। और जब मुत्तकी लोग अल्लाह से डरने वाले जन्नत के करीब लाए जाएंगे और जनाब हाँ जी जन्नत के करीब मुत्तकी लोगों को लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, यूं ही
ہی جنت کے قریب آئیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم, جنت کا دربان کہے گا سلامتی کو آپ, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, بس خوش رہو, اچھے عمل کرتے رہے ہو, اب مبارکیں تمہارے لیے, خوشیاں تمہارے لیے, پھر ایک دو دن کے لیے نہیں, فرمایا خالدین ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, اللہ جنت میں پورا داخلہ نصیب فرما دے. پیارے بھائیوں, دوسرے خطبے میں آتے بیٹھ کے دوسرا خطبہ عرض کرتا ہوں. دوسرے خطبے کے آخر میں دعائیہ جملے بولے جائیں گے, دعا کی جائے گی اور اس میں آمین کہتے جائیں. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی آپ لوگ مسافر ہیں, گھروں سے بے گھر ہو کے آئے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے تمہاری حفاظت فرمائے. میرے دل کی دعا ہے, بڑے بڑے مسائل ہیں ادھر, آپ کے لیے میں دعا گو ہوں, اور اس کے بعد میں اگلا جمعہ ادھر ہی ہوں گا. اگر شیخ صاحب دوست کہہ رہے تھے کہ شیخ کو کہیں گے کہ شیخ اگلا جمعہ بھی قاری صاحب پڑھا دیں, اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے, میں اگلا جمعہ بھی پڑھا دوں گا. اس کے بعد میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, عمرے کے لیے بھی ادھر سے جا رہا ہوں. 16 جون کو میں نے جدے میں جناب اترنا ہے اللہ کے فضل سے, تو ادھر جا کے بھی میں دعا کروں گا. اللہ میرے پردیسی بھائیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا. نیک خواہشات جو گھروں سے دور, بچوں سے دور بیٹھے ہیں, اللہ ان کی نیک خواہشات کو پوری فرمانا. اللہ اس مسجد کو قیامت تک قائم اور قائم رکھنا. میرے شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن عارف خطیب مسجد ہذا, اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. اللہ کے ولی مٹے ہوئے آدمی, سبحان اللہ, اور جہاں کہیں اللہ کے گھر تعمیر ہو چکے ہیں, تعمیر ہو رہے ہیں, اللہ ان کو اپنی رحمت سے مکمل فرما دے. یہ دین کے کام ہے ماشاءاللہ, اللہ کے فضل سے. اسی طرح ہم نے اللہ کی مہربانی سے ایک برکت جامعہ اسلامیہ فیصل آباد, اس کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس کو جناب ہم بیسمنٹ کو چھت تک لے آئے ہیں, 22 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے. آپ دعا فرما دیں, چندے بندے کے لیے نہیں اعلان کر رہا, چندہ نہیں, آپ دعا فرما دیں کہ اللہ غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرما دے, اللہ اس کی چھت کا انتظام کر دے. میں اکیلا ادھر مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث ہونے کے ناطے ادھر اکیلا ہوں, اور آسمانوں پہ رب اکیلا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ اکیلے بندے کی آپ دعا کر دیں, آمین کہہ دیں کہ اللہ خاص مدد فرما. جو بارش ہو جاتی ہے لوگ باہر بھیگتے ہیں, تو جو ادھر تو بارش سالوں کے سال نہیں ہوتی, ادھر بارش اکثر ہوتی رہتی ہے, تو بارش لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, وہ جارے بھیگ جاتے ہیں. سردیوں کا موسم ہوتا ہے, چلتے ہیں, بھاگتے ہیں, ادھر ادھر جگہ نہیں ملتی, تو بار کیا اللہ ان کے لیے کچھ چھت کا انتظام فرما دے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے, ہمارے والدین کو, بھائیوں کو, جو فوت ہوئے اللہ سب کو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السماوات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جلیل العطاء مجیب الدعاء امین اللسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وآله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله
ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجد الإسلام والباكستان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سبوا صفوفكم يا جماعة المسلمين.